بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. بات چل رہی تھی کہ اللہ اس کے رسول کی کسی بات کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور کسی ایک آیت کا، ایک سنت کا انکار کرنا سمجھو کہ پورے آیات اور پوری سنتوں کا انکار ہے. جیسے مصنف رحمۃ اللہ تعالی اگر کوئی کہے قاف والقرآن المجید، قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے لیکن قاف کو ہم اللہ کا کلام نہیں مانتے. ہاں، اگر اس طرح سے کوئی انسان قرآن مجید کے ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے تو پورے ایک قرآن کا انکار سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی جب بندہ لا الہ الا اللہ شہادت دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ اس وقت تک اس کا قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا کلمہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو. نمبر ایک، سچی نیت ہو، سچی نیت کے ساتھ شہادت دے کلمہ پڑھے. نمبر دو، خالص یقین کامل کے ساتھ، صدق اور یقین. جب تک یہ دونوں چیزیں کلمہ پڑھنے والے میں نہیں ہوں گی، صدق سچائی اور یقین، تب تک آدمی کا کلمہ پڑھنا اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا. ایک کلمہ طیبہ جو ہے اس کے مختلف نام ہیں. ایک تو
اس کو کلمۃ الاخلاص کہتے ہیں. کیوں؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ کو خالص کیا جا رہا ہے. نمبر 2، اس کو کلمۃ التقوی بھی اللہ نے فرمایا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اسی کو عروۃ الوثقی بھی کہا جاتا ہے، اسی کو مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ. یہاں یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے متعلق ضمنی طور پر ایک بات یاد رکھیں، یہ کلمہ انسان کو قبر میں، حشر میں اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جبکہ 7 شرطیں اس کلمہ کے اندر پائی جائیں. اور بعض اہل علم نے کہا کہ 8 شرطیں. جب کلمہ ان 8 یا 7 شرطوں کے ساتھ بندہ پڑھے گا تبھی اس کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، اور وہی کلمہ عذاب قبر اور عذاب نار کے نجات کا ذریعہ بنے گا. اگر 7 شرطوں میں سے یا 8 شرطوں میں سے ایک شرط کا بھی انکار کیا تو یہ کلمہ اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا. اختصاراً یعنی اختصار کے ساتھ ان 7-8 شرطوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو یاد بھی رکھیں اور غیروں کو بتائیں بھی کہ اس کلمہ پڑھنے کی شرطیں ہیں. جب ان شرطوں کے ساتھ بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا ایمان قبول، اور کلمہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اللہ کے نزدیک کفر سے نکال کر کے ایمان میں داخل کیا. 8 شرطیں یہ ہیں اور بہت ضروری ہیں. نمبر 1، علم ہو. اس کلمے کا علم ہو، آپ زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، آپ کیا اقرار کرتے ہیں، کیا انکار کرتے ہیں، اس کا آپ کو علم ہو. اس کا علم ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے انسان کلمہ پڑھے گا تو اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے. علم جہل کا اپوزٹ ہے. کلمے کے بارے میں بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو زبان سے کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کر رہا ہے، اس کا علم ہو. اور یہ علم ہونا یہ شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف آیات میں بیان کیا. قرآن کی مختلف آیات ہیں، اس میں امام سفیان ابن عیینہ وغیرہ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کے اندر بھی نقل کیا. کہتے ہیں العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. کسی اسلام کی کوئی بات کہنے اور اسلام کی کسی بات پر عمل کرنے، ان دونوں چیزوں سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. العلم، اور اس سلسلے میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس صورت محمد کی آیت. فَاعْلَمْ پہلے سمجھ لیں، شرط ہے. علم کا کیا مطلب ہے، آپ کے دل و دماغ میں ہو کہ واقعی اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اس کا علم ہو. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا علم ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو
کہ اللہ ہی تعالی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے معبودان دنیا کے اندر سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ معبود حقیقی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حدیث کے اندر بھی متعدد احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من شہد لا الہ الا اللہ وہو یعلم، جو کلمہ پڑھتا ہے اور وہ علم کے ساتھ کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر دوسری شرط یقین ہو۔ آپ کے پاس جب علم آ گیا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی معبود حقیقی نہیں، جتنے معبود ہیں سب جھوٹے اور باطل ہیں، تو اس چیز پر آپ کو یقین کامل ہو۔ سمجھ گئے؟ من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ، جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے دل کے یقین کے ساتھ، سمجھ گئے نا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا، مومنوں ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں کوئی شک نہیں رکھتے، شک نہیں ہوتا، یقین کامل۔ اب اگر کوئی انسان معبودان باطل ہے، بھائی ٹھیک ہے، لیکن جیسے آج اللہ اکبر، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کیا ہے؟ بڑا طبقہ اللہ نے وعدے کر دیا کہ مریض کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اب آج غیر اللہ کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ فلاں بھی شفا دے سکتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے، فلاں۔ اولاد کا معاملہ دیکھ لیں، کیا اس یقین کے ساتھ لوگ اللہ سے دعا نہیں مانگتے لیکن درگاہ پہ جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد اولاد مل جاتی ہے؟ تو یہ یقین نہیں ہوا۔ اللہ کو مان تو رہے ہیں لیکن آپ کے اندر یقین پیدا نہیں، یقین ہو۔ اور یقین کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر، حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو۔ اخلاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء، اخلاص ہو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت ہر قسم کی شرک سے پاک رکھی جائے، کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو، نہ شرک اکبر، نہ شرک اصغر، نہ شرک جلی اور نہ شرک خفی، ہر قسم کی شرک سے یہ پاک ہو۔ اخلاص، خالص، اللہ تعالی کی عبادت صرف اللہ، دو چیزیں، ایک صرف اللہ کی عبادت ہو اور صرف اللہ کی عبادت اللہ ہی کے رضا کے لیے ہو۔ اگر صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو تو ریاکاری ہو جائے گی، اس کو بھی شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر اخلاص ہو، ہم شرک سے بچے ہوئے۔ آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے لیکن مخلص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ غیروں کا سجدہ بھی ہو رہا ہے، غیروں کے کے لیے رکوع بھی ہو رہا ہے، غیروں سے دعائی بھی، یا غوث، یا غوث، یا علی، غیروں کو مشکل کشائی کے لیے پکارا بھی جا رہا ہے۔ تو کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کلمہ تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خالق مالک ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے الا ہم مشرکون، لیکن وہ مشرک کے مشرک ہی رہ جاتے ہیں، مخلص نہیں موحد نہیں بن پائے تھے۔ تو انسان ان شرطوں پر ذرا غور کرے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، یہ کب فائدہ دے گا ہمیں؟ جبکہ 8 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 4 صدق، کیا ہونا چاہیے؟ صدق، صدق کے معنی سچائی، یعنی کلمہ پڑھنے میں انسان سچا ہو، صدق دل کے ساتھ پڑھ رہا ہو، نیت بھی سچی، دل بھی سچا، تصدیق ہو، صدق دل کے ساتھ آپ نے مان لیا، تسلیم کر لیا، یہ دل کے ساتھ ہو، جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ کلمہ ہر اس شخص کے حق میں ہم شفاعت کریں گے من قال لا الہ الا صادقا من قلبہ، جو انسان کلمہ پڑھتا ہے اپنے دل کے سچائی کے ساتھ۔ منافق کلمہ پڑھتے ہیں، منافق تو کلمہ پڑھتا ہے نا، لیکن سچے دل کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے کتنا بھی کلمہ پڑھا منافق، نماز روزہ سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان نہیں بلکہ اسلام سے خارج رکھا ہے، منافق رکھا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن صدق دل کے ساتھ نہیں پڑھتا، دل میں اسلام رچا بسا نہیں، بلکہ اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ کسی دواؤ کسی فائدے کے تحت آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اور آج تو بہت ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مسلمان جب یہاں ہوئے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، کلمہ پڑھتے ہیں، پوچھتا لوگ پڑھا کے لاتے ہیں، جب آنے کے بعد پوچھتے بھائی کیوں کلمہ پڑھے، کیا وجہ ہے؟ تو کتنی افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے لوگوں کی نادانی ہے۔ نہیں فلاں آدمی نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں گے، اتنا قرضہ آپ کا ہے، آپ مسلمان ہو جائیں گے تو اوقاف آپ کی طرف سے قرضہ ادا کر دے گا۔ یہاں ہوتا ہے، مسلمان ہو جائیں گے تو قرضہ معاف۔ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن صدق کے دل کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، جھوٹا دل ہے۔ تو اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ 8 شرطیں پائی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کیا مسلمان بنے گا، جن میں سے چوتھی شرط کیا ہے؟ صدق۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم صادقون، یہ ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پوری پڑھ ڈالیں، آخر میں کیا اولئک الذین، یہ لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں۔ تو ضروری ہے شرطوں کا سمجھنا۔ نمبر 5 المحبہ، المحبہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے، المحبہ۔ 5ویں شرط ہے کہ محبت ہو، اس کلمے کی محبت، دین کی محبت، اور سب سے بڑی چیز اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو، اس کلمے سے محبت ہو۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اس سب پر غالب آنی چاہیے۔ محبت آپ سمجھیں، محبت کے متعلق 3 درجے ہیں، 3 قسمیں ہیں محبت کی۔ نمبر 1 اللہ اس کے رسول کی جو محبت ہے اسلام سے، اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالی سے محبت،
اور ماں باپ سے بھی محبت، رسول سے بھی محبت، ماں باپ سے بھی محبت۔ اب یہ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی بھی محبت ہے، رسول کی بھی محبت، اور بیوی بچے مال دولت کی بھی محبت ہے، لیکن مال دولت بیوی بچوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے، زیادہ ہے۔ اور کیسے پتا چلے گا؟ جب دونوں کا ٹکراؤ ہو تو ماں باپ بیوی بچوں کو ترجیح دے اور اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تو ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت پر بیوی بچے مال و دولت و دنیا کی محبت غالب ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سمجھئے پہلی شکل، اللہ اس کے رسول کی محبت پر دنیا اور دنیا داری اور دنیا والوں کی محبت غالب ہو۔ یہ محبت آدمی کو مسلمان نہیں بنا پاتے۔ نمبر 2، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، لیکن اللہ اس کے رسول ہی کی محبت جتنی محبت وہ دنیا میں عزیز واقارب، اپنے مولانا، اپنے امام، اپنے مجتہد، بیوی بچے، کاروبار سے بھی رکھتا ہے۔ سیم ٹو سیم، کہ سیم سیم بولتے ہیں نا، برابر، بالکل سیم سیم برابر، دونوں کی محبت برابر۔ یہ بھی آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ سورہ شورى کی آیت، کفار جہنم میں جائیں گے، جب پوچھا جائے گا کیا ہوا تو کیا کہیں؟ اذ نسویکم برب العالمین، اپنے معبودوں سے کہیں میری سب سے بڑی غلطی کہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہم رب العالمین کے برابر تم کو سمجھتے تھے۔ دیکھیں، اللہ سے بھی محبت اور بابا سے بھی محبت، درگاہ والوں سے بھی محبت، اور دونوں کی محبت کیا ہے؟ سیم سیم ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی مشرک قرار دیا۔ اور پہلی شکل کیا تھی؟ اللہ اس کے رسول کی محبت پر دنیاوی چیزوں کی محبت، مال کی، اولاد کی، باپ دادا کی، پیر اور مرشد کی محبت غالب ہو، وہ بھی کافر۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، یہ 8 چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان 8 چیزوں کی محبت، اگر اللہ اس کے رسول کی محبت پر ان 8 چیزوں میں کسی ایک چیز کی محبت غالب ہو گئی تو فتربصوا، دفع ہو جاؤ، اب انتظار کرو اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ نازل کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ایمان کے سب سے نکال دیا اس کو۔ تیسری محبت یا تیسرا درجہ جو ہے سب سے محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، رسول سے بھی محبت ہے، بیوی بچوں سے بھی محبت ہے، اولاد سے، مال اور دولت کی بھی محبت ہے، لیکن کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر اللہ تعالی کی محبت غالب ہے۔ یہ مومن بن گیا۔ اللہ کی محبت پر غیروں کی محبت غالب ہو یا دونوں کی محبت برابر ہو تو مومن نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ دیکھو یہ بڑی مشہور آیت، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں کو بھی اللہ کے کیا ند بناتے ہیں۔ ند یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ جیسا بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور یہ مشرکین اللہ کے ند سے، اللہ کے علاوہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں ان سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے، لیکن عیب کیا ہے؟
اللہ ہی کی محبت کے ساتھ کے برابر غیر اللہ کی بھی محبت کرتا ہے. یحبونہم کحب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اپنے معبود سے محبت کرتے ہیں ویسے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. دونوں برابر ہیں. اللہ نے فرمایا ایک کافر ہے. مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، مخلوق سے بھی، مال اولاد سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت سب کی محبت پر غالب ہوتی. دیکھیں یہ ایمان کی شرط ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پانچویں شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت. توحید سے بھی محبت ہو، توحید سے محبت ہو، ایمان سے محبت ہو، شرک سے نفرت ہو. برابر نہیں ہونی چاہیے. نمبر 6، چھٹی شرط یہ ہے الانقیاد لما تدل علیہ. انقیاد، انقیاد کہتے ہیں کسی کے سامنے اطاعت و فرما برداری کے لیے گردن جھکا دینا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انقیاد. انقیاد کتنی اہم شرط ہے. ایک آدمی جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتا ہے. مثلا اس ایمان کا ایک تقاضا کیا ہے کہ اللہ، اس کلمے کا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. یہ اس کا تقاضا یہ ہے اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب کو ہم باطل سمجھیں اور کسی کو اللہ تعالی کی عبادت کے لائق نہ سمجھیں. یہ انقیاد. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے کہا فرمانبردار ہو جاؤ، ایمان لاؤ، ہم ایمان لا لیں گے. یہ بہت ضروری ہے. یہ ہے انقیاد. انقیاد کے معنی گردن جھکا دینا. اب اور آئیے، ایک انسان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج ایک غیر مسلم آئے، یہ بڑی اہم مثال ہے، سمجھو. ایک غیر مسلم آئے اور کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا بھائی کلمہ تو پڑھائی لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم حج نہیں کریں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے. اسلام کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں. یہ انسان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. کون سا ہے؟ انسان کلمہ تو پسند کرتا ہے لیکن کلمے کے تقاضے کے لیے اپنی گردن جھکا کر قبول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں؟ مثلا دیکھو قرآن پاک میں ایک مثال موجود ہے. صحیح بخاری کی روایت بار بار آپ لوگوں نے سنا ہے. یہ بہت ساری مثالیں بالکل مختصر کر دے رہے ہیں اور اس پر درس ہوا تھا کیا، جو دعوت انبیاء کلمہ سینٹر کے اندر دن بھر کا تھا. سارے شروط ساری تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا. پھر اس کتاب کو اوقاف ہیریٹیج کی طرف سے چھاپا بھی گیا ہے. آج ان شرطوں کو دیکھیں اور پھر کسیں کہ ہاں کسوٹی پہ اس میزان پہ تولیں کہ کتنے مسلمان آج ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زبیر ابن العوام اور ایک دوسرے صحابی کا جھگڑا ہو گیا. یاد پڑھیے حدیث.
کیا جھگڑا تھا؟ کھیت میں پانی لے جانے کا تھا. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین اوپر تھی. سمجھے؟ یہاں کنواں تھا، یہاں کنواں تھا، اور کنویں سے پانی لانے کے لیے نالی نکالی گئی ہے، اور اس طرف جتنے کھیت ہیں، فصلیں، سب کا پانی کہاں سے لے کے جائے گا؟ اس راستے سے. دیہات کے سب لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان کے علاوہ ہاں سب جانتے ہوں گے، سمجھ گیا؟ وہ تو نہیں جانتے ہوں گے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کھیت میں پانی ڈالا جاتا ہے فصل کے لیے. تو اب زبیر ابن العوام کی زمین جو تھی اس کے اندر دو خوبی تھی. نمبر ایک پہلی تھی، پانی جہاں سے آ رہا جدھر سے ادھر ان کی زمین پہلے پڑتی تھی، اور ان کا پڑوسی جو تھا اس کے بعد. نمبر دو، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین اوپر تھی، اور دوسرے مدعی کی زمین جو تھی وہ نیچے تھی. اور آپ لوگ جانتے ہیں جس کی زمین نیچے ہوتی بڑا فائدے میں ہوتا ہے. پانی یہ خریدیں گے، ٹھیک ہے نا، پانی یہ خریدیں گے، محنت یہ کریں گے، اپنے کھیت کو بھرا، کہیں چوہے کا سوراخ ملا سر تو سارا پانی کہاں چلا گیا؟ نیچے والے کے کھیت کو. تو فائدہ ہے، اس کھیت میں پانی نہیں رکتا. یہ دو خوبیاں تھیں کس کے کھیت میں؟ زبیر ابن العوام. قریب پہلے پڑتا تھا اور اونچا تھا، اور دوسرا مدعی جو تھا اس کی زمین بعد میں اور نیچے تھی، اور دونوں کو پانی کی ضرورت تھی. فصل میں پانی ڈالنے کی ضرورت دونوں کی تھی. انصاری کہتے میں پہلے لے جاؤں گا، اور زبیر ابن عوام کہتے میں پہلے لے جاؤں گا. دونوں کی بات بڑھ گئی، اور دونوں اپنے ضد پر اڑے ہوئے. یہ وقت چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس آئے. واللہ اس مثال کو سنیں اور دیکھیں آج کتنی ضرورت ہے. اگر یہ معیار دیکھا جائے تو کتنے مسلمانوں کی اسلام سے چھٹی ہی نکل ہی جائیں گے. مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے ان کو، لیکن علم کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کے پاس دونوں گئے تو اللہ رسول نے فرمایا یا زبیر اسق حدیقۃ، زبیر تم پانی لے لو، اور اپنے کھیت کے میں پودے جو ان کے جڑوں تک پانی پہنچ جائیں تو پانی اس پڑوسی کو دے دینا. اس کے بعد اگر پانی بچے گا تو دوبارہ اپنا کھیت بھر لینا. تم پورا کھیت بھر لیا جاتا ہے نا. اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا زبیر تم پانی لے لو، لیکن اپنا کھیت بھرنا نہیں. جب پودوں کے تنوں کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو اس انصاری کو پانی دے دینا، اور بعد میں بچے گا تو تم لے لینا. کتنا بہترین فیصلہ تھا. حق کس کا بنتا تھا پہلے؟ عبداللہ بن زبیر کا، زبیر ابن العوام کا. لیکن دوسری پارٹی جو تھی اس نے سمجھا ہمارا پہلے حق ہے. دونوں میں ٹکراؤ. اللہ نے فیصلہ کیا کس کے حق میں؟ زبیر ابن العوام کے. انصاری کو غصہ آ گیا. دیکھو غصہ آ گیا. اچھا کیا انکار ابن عمتے کا، وہ آپ کا پھوپھی ذات بھائی ہے، اسی لیے آپ نے اس کو پانی دے دیا. اللہ اکبر. دیکھو اتنی ہی بات کہی، نبی کے ایک فرمان کو اس نے ٹھکرایا. یہ آپ کا حق تو ہمارا ہے، لیکن یہ آپ کا پھوپھی ذات بھائی، اس لیے آپ نے رشتے کا لحاظ کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. نبی علیہ السلام کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا زبیر اس کی حدیقت، اپنے
باغ اپنے کھیت کو خوب سینچ لو، پانی لے جاؤ اور خوب پانی لیتے رہنا جب تک کہ پانی مڈیر سے بھر کر کے باہر نہ جائے. خوب کھیت بھر لینا پھر اس کو دینا. پہلے اللہ کے رسول نے اس کی بڑی رعایت کی تھی، لیکن اس نے اللہ کے رسول کا فرمان قبول نہ کیا. سورۃ النساء کی فوراً آیت نازل، کون سی آیت؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. دیکھا آپ نے، اللہ نے بیان فرمایا اے نبی فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ کلمہ پڑھنے والے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اللہ اس کے رسول جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو یہ قبول نہ کر لے. کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیں، آپ کو نہیں، یہ لوگ دونوں زیادہ سمجھیں گے. آج آپ کے یہاں ایک کیا مہیلا سمیلن کیا نکلا ہوا ہے نا. آج ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. شریعت کے مطابق طلاق دیا، نکاح کیا، نہیں بن سکی، کوششوں کے باوجود نہیں بن سکی تو طلاق دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. طلاق دے دیا. اب اس آدمی کے خلاف بیوی اور سسرال والے طرح طرح کے کیس کرتے ہیں. ان سے کہا جائے بھائی ایسا کرو، چلو علماء کے پاس بیٹھ کر کے شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیں. شریعت کے مطابق فیصلہ کیا گیا تو اس کے خلاف پڑتا ہے، اسے خلاف پڑتا ہے. تو اب وہ انسان جس کے خلاف لڑکی والا کیا کہتا ہے؟ نہیں ہمیں موڑنا کا فیصلہ ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ کورٹ میں. کیا خیال ہے؟ ایک مثال میں نے دیا اور آج ایسے بہت ہو رہا ہے. ابھی طلاق ہوا، طلاق دیا اور کیس کیا کیا کہ 10 لاکھ یہ جرمانہ بھی ادا کرے. طلاق دیا اور شوہر کو کتنا پیسہ پیمنٹ کرنا ہے سسرال والوں کو؟ 10 لاکھ. کس بنا پر بھائی؟ کس بنا؟ نہیں، اس نے ہماری بیٹی کو طلاق دیا، ہم نے ولیمے میں اتنا خرچ کیا تھا، یہ کیا وہ کیا. اللہ اکبر. اب یہ 10 لاکھ حرام کا جو کھا رہا ہے، اب وہ آدمی دینے کے لیے مجبور ہے. کیوں نہیں دے گا تو ہو جائے کہ ہاں انڈیا گئے تو کیا کر لیں گے، اس کو ہتھکڑی لگائے اور گرفتار. آج اللہ اس کے رسول کا فیصلہ، یہ تو میں نے اس بتایا. آج زمین کا جھگڑا ہو، کوئی بھی جھگڑا ہمارا تمہارا ہو، اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ کتاب و سنت جو فیصلہ کر دے اس کو قبول کر لو، یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول فیصلہ قبول نہیں کہیں اور لے گئے تو یہ ایمان کے منافق. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو یہ انقیاد ہے. مطلب سمجھ میں آ گیا؟ انقیاد کا مطلب اللہ اس کے رسول کے حکم کا جو تقاضا ہے اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دے. نمبر 7، نمبر 7 القبول، قبول کرنا. کیا کرنا؟ قبول کرنا. قبول کا مطلب یہاں ہے بارضا و رغبت، خوش دلی سے اس کو آپ تسلیم کر لیں. کیا کر لیں؟ تسلیم. نہیں، چاہے آپ کے مزاج، آپ کے طبیعت، آپ کے سوچ سمجھ کے موافق ہو یا
مخالف. موافق ہے تو ٹھیک ہے، اگر مخالف ہے جب بھی اس کو قبول کر لیں اس رضا خوشنودی کے ساتھ کہ بھئی اللہ رب العالمین کا حکم یہی ہے. آج یہ ساری شرطیں تقریباً غائب ہو گئی ہیں. رضا قبول یعنی رضا، برضا و رغبت. ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ فرمانبرداری کرو، نماز پڑھنے کی باری آ گئی، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب کہ نماز اس کو پسند نہیں. تو قبول ہونا چاہیے. قبول کا مطلب ہے راضی ہو کر کے اس کو آپ ادا کریں جو اللہ رب العالمین نے کلمے کے ذریعے ہم پر فرض قرار دیا ہے. نماز، روزہ، احکام، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. عمل کر رہے پر ہمارے دل میں اس عمل کے لیے جو ہے بزدلی نہیں، ختم اقرا ہو گیا. جو قرآن ہے، سمجھ گئے نا. رمضان آ گیا، اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اب رمضان کا روزہ رکھنا تو بھائی بہت بھاری چیز ہے، کیسے ایک مہینہ بھوکے رہیں گے. اب اس کو غرامہ، جرمانہ، سزا انسان سمجھے اور اس کا نفس روزہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، قبول نہ کرے. یہی ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اسلام جو اطاعت و فرما برداری کا حصہ ہے اس کے لیے اس کا نفس قبول نہیں کرتا. ارے بہت ہی ضروری ہے. اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے اور قرآن پاک کی آیت، اللہ اکبر، سورت محمد کی آیت نمبر 7 یا 8 ہے، پھر 28 دو آیتیں ہیں. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِأَنَّهُمْ تَوَوْا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ. اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں تو ان کو بڑی اچھی لگتی تھیں اور اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ان کو اچھی نہیں لگتی ہے. کلمہ تو پڑھتا لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں یہ قبول. اور قبول کی ضد کیا ہے؟ رد کر دینا. اللہ اکبر. آج مسلمان کتنا زیادہ ان چیزوں سے دور ہو گیا ہے. رد. جانتے ہیں کہ جب ابو داؤد وغیرہ کی روایت، بعض لوگوں نے تھوڑا کلام تو کیا اس حدیث پر، لیکن بتائیے کہ جب طائف کے لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، طائف کے لوگ آئے اور نبی علیہ السلام جب بیعت لینے لگے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یہ نماز تو ہم سے 5 وقت نہیں پڑھی جائے گی، ہم صدقہ نہیں دیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے. اللہ تو ٹھیک ہے نہیں کرنا. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ رسول سب ان کو آزاد کرتے جا رہے ہیں. اللہ رسول نہیں، پہلے مسلمان تو ہونے تو سب کچھ کریں گے. اب آخر میں کیوں؟ اگر آج آدمی مسلمان ہو رہا ہے، اس کے پاس اربوں خربوں ہو، بہت مال، تو زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ سال بھر کے بعد. آج آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے ہندو، روزہ کب فرض ہوگا؟ رمضان آئے گا تب. ہو سکتا ہے سال ہو، 6 مہینے ہو. تو اللہ رسول چھوڑ دیتے کہ لیکن فکر یا رسول اللہ یہ نماز بھی ہم لوگ نہیں پڑھیں گے. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ واپس جاؤ.
تمہارا دین قبول نہیں ہے، واپس جاؤ۔ اگر تم نماز بھی نہیں پڑھتے تو تمہارا دین لا خیر فی دین لیس فیہا رکون ولا سجود، ایسے دین اور اسلام میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ تو دیکھیں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن قبول کے لیے تیار نہیں ہے، قبول ہونا چاہیے۔ نمبر 8 بہت ضروری ہے آج کے حساب سے، انکار، کفر اور انکار۔ الکفر بما یعبد اللہ یعبد من دون اللہ، سمجھ گئے نا؟ 8ویں شرط کفر ہے۔ کیا مطلب کفر کا؟ یہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ۔ تو پہلا جز جو ہے لا الہ، اس کو نفی کہتے ہیں، انکار ہے اس میں۔ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، انکار کر دیا نا۔ اور دوسرا حصہ الا اللہ، صرف اللہ وحدہ لا شریک معبود ہے۔ دیکھیں اس کلمے میں کلمے کے 2 جز ہیں، پہلا اثبات انکار اور دوسرا اثبات اقرار۔ اب اگر آدمی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے اور اقرار کہتا اللہ تعالی ہی کی ہم عبادت کریں گے، لیکن غیر اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کرتا۔ آج دوستو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، یاد رکھو۔ آج انسان کلمہ پڑھتا ہے لیکن انکار نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا۔ انکار کا مطلب غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، بڑی اہم، ابھی سمجھ بات آ جائے گی کہ لوگوں نے آج ایک مزاج بنا رکھا ہے کہ آپ کہیں اسلام سچا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ بالکل 100% ہے، لیکن فلاں مذہب جو ان کو بھی غلط نہیں کہو، ان کو بھی غلط نہیں کہو۔ آخر وہ بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج ایسے ہیں کہ نہیں؟ تو اصل میں اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے کی شہادت نہیں دیتے۔ اسی لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ایک بڑا عجیب سا مسئلہ آیا، یہاں چند دن پہلے ریڈیو پر، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ عیسائی اور یہودی جو دیندار ہیں، جو اتنی بڑی عبادت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، سب کچھ ہے، تو اتنی نیکیاں کر رہے تھے، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ آج ایک مسلمان کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا، وہ اتنی عبادات کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا؟ یہاں سوال آیا۔ سوال کا مقصد کیا تھا؟ مسئلے کو الجھانا، اور بات یہ کرنی تھی کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی غیر مسلمین بھی جو نیک کام کرتے وہ بھی جنت میں جائیں گے، صرف مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، مدر ٹریسا بھی جنت میں جائے گی۔ اس طرح سے جتنے لوگ نیک کام لوگ کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کو مانتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، محمد رسول اللہ نہیں مانتا، کیا کرے گا؟ وہ جنت میں جائے گا، کیوں؟ اللہ کو مانتا ہے۔
یہی چیز ہے. آج ذرا دیکھیں ہمارے یہاں اگر آپ کبھی تقریر کر دیں کہ قبر کی عبادت کرنا شرک ہے، قبر کی عبادت کرنے والا، سجدہ کرنے والا کبھی جنت میں مشرک ہے وہ، پھر آپ دیکھیں سارا ملک آپ کے خلاف ہو جائے گا. ذرا دیکھیں مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں، یہ کافر بنا رہے ہیں. آج یہ بہت بڑا جرم سمجھا جائے گا. کیوں؟ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو بھی اللہ کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے مانے یا نہ مانے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ضروری ہے، اتنا ہی ان لوگوں کی غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ کفر ہے، یعنی کفر بما یعبد من دون اللہ. آپ جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے، جو بھی کر رہے ہیں، سب کے سب مجرم ہیں اور باطل ہے کر رہے ہیں. یہ باطل ہے. کسی بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں کفر بما یعبد من دون اللہ کفر ہے. حق بات کا اعتراف کرنا، حق بات کا اقرار کرنا اور باطل کا انکار کرنا، باطل کو باطل کہنا، کفر کو کفر کرنا، شرک کہنا، شرک کو شرک کہنا، یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. اگر آپ کہتے نہیں بھائی ٹھیک آپ بھی حق پر، ہم بھی حق پر، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور یہودی اپنی یہودیت نہ چھوڑے، عیسائی اپنی عیسائیت نہ چھوڑے، تو کتنا بھی اللہ اس کے رسول کو مانے گا، لیکن جب تک آخری نبی پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی. جس یہودی اور عیسائی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیج دیا ہے، پھر بھی آ کر کے وہ ایمان قبول نہیں کرے گا، تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کیوں بھائی؟ کفر نہیں کیا اس نے. تو کفر کا مطلب صرف اللہ تعالی کی عبادت کا اقرار کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا، کفر کرنا. اور یہی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ میں انسان نے کفر کیا، یعنی ایک جملے میں یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود دنیا میں ہیں سب باطل ہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ آپ نے انکار کیا، اور یہ انکار آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کا باعث بنا، چونکہ انکار کیا غیر اللہ کی عبادت کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اگر انسان اس طرح سے اپنا مزاج بنائے کہ اللہ اسلام کو ماننا ہے اور غیر اسلامی چیزوں کا انکار ضروری ہے. ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے توحید پر اقرار کرتے ہیں، اور توحید کے منافی جتنی چیزیں ہیں غیر اللہ کی عبادت، ہم سب کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا کفر کرنا ضروری ہے. یہ 8 شرطیں ہیں. جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اپنے زبان سے، اور ساتھ ساتھ 8 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی، تبھی وہ عند اللہ مسلمان سمجھا جائے گا. اگر ان 8 شرطوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، وہ مومن نہیں بن سکتا. پھر یہاں ایک چیز اور ہم نے بتایا اس کی طرف کہ یہ کلمہ جو ہے اس کے کتنے 2 جز ہیں. پہلا انکار اور دوسرا اس بات.
ایک میں پہلے انسان لا الہ کہہ کر کے سب کا انکار کر دیا. سب کا انکار، مثلا ہندوستان میں ہندو جتنی مورتیوں کی عبادت کرتے سب کا انکار. ٹھیک ہے نا، معبود ہے نا. اب یہاں اس چیز سے ہم ان کے وجود کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار. نہیں سمجھے؟ اگر کوئی ہندی دیوتا ہے، پورے ہندوستان کے لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو ہم اس دیوتا کا انکار نہیں کر رہے ہیں. انکار کس کا کر رہے ہیں؟ اس پر ایمان کا. سمجھ گئے نا؟ غیر اللہ کے انکار کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں، مخلوق ہے، مخلوق پر عبادت الہی واجب، اس کے اوپر واجب اللہ کی عبادت کرے. وجود کا انکار نہیں کر رہے ہیں. جب یہ آپ نے سمجھ لیا تو آگے بڑھتے ہیں. ہندوستان میں کتنی لوگ چیزوں کی عبادت ہے وہ تو جانتے ہیں. اب آئیں دوسرے نمبر پر، عیسائیوں کو لے لیں. عیسائیوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے، غور کریں گے، تو جو شرک پایا جاتا ہے وہ ایک تو اللہ اکبر قبر پرستی کا. کس کا؟ اپنے بزرگوں اور ولیوں کی قبروں کو پر سجدہ کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے. یہ شرک ہے. گرچہ وہ کسی بت کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے ولیوں کی کر رہے ہیں، بزرگوں کی کر رہے ہیں، انبیاء کی قبروں کا سجدہ کر رہے ہیں. وہ اس اعتبار سے ہم کہیں گے وہ شرک کر رہے ہیں، اس میں شامل ہیں. وہ ایک شرک بنی اسرائیل کا یہ تھا، کیا کرتے تھے؟ وہ قبروں کا سجدہ کرتے تھے. نمبر 2، ایک بڑا شرک اور کیا تھا ان کے اندر؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اطاعت کے اندر اللہ اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر کے اپنے پیروں فقیروں اور اپنے علماء اور اپنے ولیوں کی بات جو قبول کرتے تھے، وہی جو حلال کہتے ہیں حلال اور جس کو حرام کر دے وہی حرام. اللہ اس کے رسول کے فرمان کے کوئی اس کو بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ شرک کہا. تو دیکھیں، جب انسان انکار کرتا ہے لا الہ کا کوئی معبود نہیں، تو اس میں صرف کفار مکہ کی مورتیاں نہیں، ہندوستان کی ہر قسم کے معبودان باطلہ، یہود و نصارہ جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کی جو بھی عبادت کرتا ہے سب کے کیا کر دیتے ہیں؟ انکار. لا الہ، کوئی عبادت کا لائق نہیں. اب وہ عبادت چاہے فرشتوں کی کریں، فرشتے بڑی مقدس مخلوق ہیں، لیکن عبادت کے لائق عبادت کا حق ہے اللہ کا. پھر اور ذرا دیکھیں، انبیاء علماء کا بڑا اونچا مقام ہے، مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت کے لائق نہیں ہے. یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اور عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، بہت اونچا بنا دیا، لیکن اس کے باوجود عبادت کے مستحق نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا؟ ان اللہ ربی اور ربکم فاعبدوا. عیسائیوں، اللہ اس کے رسول، میرا بھی مالک کون، معبود کون ہے؟ اللہ کا. اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی معبود ہے، ہمارا بھی تمہارا بھی. تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہمارے اوپر بھی واجب، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں. بہت اچھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام
یہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن عیسائی جو ان کو اللہ تعالیٰ کے بیٹا بنائے، انہوں نے شرک کیا، مشرک ہوئے، اور یہ کلمہ ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لا الہ، غیر اللہ کی عبادت جتنے لوگ کرتے ہیں مخلوق، ہو سکتا ہے بدھسٹ یا اور دنیا میں بڑے مشرک ہیں، کیا کس کی عبادت، نام لینے کے بجائے ایک جملے میں اللہ نے فرمایا لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہے انکار۔ اور دوسرا ہے الا اللہ، صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، یہ الا اللہ سے میں اس بات ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے دو ارکان ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ کلمے کے دو ارکان ہیں، اس بات اور انکار۔ اس بات اور انکار دونوں اگر ہیں تب کیا ہوا؟ آج مسلمان ہوتا ہے۔ اور اگر انسان دونوں کو مانتا ہے، سمجھ گئے نا، اللہ کو تو مانتا ہے لیکن انکار نہیں کرتا، تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انکار اور اس بات، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ اب یہیں سے ایک بڑا مسئلہ اللہ کا لوگ نقل کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں نا، اللہ کیوں؟ فضیلت اللہ کو نہیں، فضیلت کس کی؟ لا الہ الا ہوا۔ کس کی فضیلت ہے؟ لا الہ الا ہوا، یا لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا۔ اس کو سمجھو، پہلے انکار، پھر کیا؟ اقرار، لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا ہوا، سب کچھ۔ اب اگر کوئی انسان ہوا ہو کہتا ہے کیا نہیں، اللہ ہے، اللہ تو ہے کا تو اعتراف نہیں، کیا اقرار تو کر رہا ہے لیکن انکار نہیں ہو رہا ہے۔ تو کلمہ صرف اللہ یہ فضیلت نہیں ہے، افضل ذکر ہے پورا لا الہ الا اللہ۔ یہ چند باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔